السلام علیکم گریڈ 1، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، تو چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا ہے قرآن بک پلس اماں پارا۔ جی، ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ۔ تو چلیے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، علم میں اضافے کی دعا۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا جی، تو ہمارا آج کا سبق ہے پیج نمبر 2۔ جی، پیج نمبر 2 میں ہمارا سبق ہے پوری اشکال، ابتدائی، مختصر اور آخری۔ جی، یہ ہے ہمارے پاس با۔ اب جیسے کہ ہمارے پاس سپارے میں لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہی سارے الفاظ جو ہوتے ہیں ہمارے، تو اس میں یہ سارے حروف اسی طرح سے ابتدائی، مختصر اور آخری شکل میں لکھے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کو پہچانیں گے، پھر ہم اس کو اماں پارے میں پڑھیں گے۔ با ابتدائی شکل، مختصر شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے اور آخری اس طرح۔ تا کی ابتدائی شکل، مختصر شکل، آخری شکل، لیکن آخر میں تا اس شکل میں بھی آتا ہے۔ سا ابتدائی شکل، مختصر، آخری شکل۔ جیم، ہا، خا، کیونکہ یہ تینوں حروف ایک جیسے ہیں تو ان کی ابتدائی، مختصر اور آخری اشکال بھی ایک ہی جیسی ہیں، لیکن اس میں فرق نقطے کا ہوتا ہے۔ جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، ہا خالی اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ سین کی ابتدائی شکل، مختصر شکل، آخری شکل۔ شین بھی سین کی طرح ہی ہے، لیکن شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اچھا، شین اور سین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سا کا ایک ہی شوشہ ہوتا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور شین کے 3 شوشے ہوتے ہیں۔ تو اسی سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں کہ یہ سا ہے اور یہ شین ہے۔ صاد، ضاد، صاد کی ابتدائی شکل، مختصر شکل اور آخری شکل۔ ضاد کی بھی یہی ہے، لیکن صاد کے اوپر نقطہ نہیں ہے، ضاد کے اوپر نقطہ ہے۔ طا، اب یہ طا کی پوری شکل ہے، یہ ابتدائی ہے، یہ مختصر ہے اور یہ آخری ہے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طا ہر جگہ اپنی پوری شکل میں ہے۔ وہ مل کے تو آتا ہے، پیچھے والے حرف کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، آگے والے حرف کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ اپنی پوری شکل میں ہی رہتا ہے، وہ کٹنے کو تیار نہیں ہے۔ عین، یہ عین کی ابتدائی شکل، مختصر شکل اور آخری شکل۔ عین اور غین میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے۔ فا ابتدائی شکل، مختصر، آخری۔ قاف ابتدائی شکل اور یہ ہے مختصر اور یہ ہے آخری شکل۔ اب یہاں پر ہے قاف، قاف کی پوری شکل، ابتدائی، مختصر اور آخری۔ قاف کی پوری اور آخری شکل تو ٹھیک ہے، لیکن جو ابتدائی اور مختصر ہے سیم فا کی طرح ہے، تو اس میں ہم پھر کیسے فرق کریں گے؟ پتہ ہے آپ کو؟ جی، اس میں فرق ہم دیکھیں گے نقطے کا۔ یہاں پر قاف کے اوپر 2 نقطے ہیں اور فا کے اوپر 1 نقطہ۔ لام، یہ ہے لام کی ابتدائی شکل، مختصر اور آخری شکل۔ میم، میم کی ابتدائی شکل، مختصر شکل کچھ اس طرح ہے اور آخری شکل ایسی ہے۔ نون کی ابتدائی شکل، مختصر شکل اور آخری شکل۔ اب نون اور فا دونوں کے اوپر ایک ایک نقطہ ہے، لیکن فا گول ہے اور نون کی مختصر شکل میں نوک نکلی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ہم دھیان میں رکھیں گے۔ ہا، یہ بھی ہا ہے اور یہ بھی ہا ہے، یہ ہا کی پوری شکل ہے اور یہ ہے ابتدائی شکل، مختصر شکل اور یہ آخری شکل۔ یا کی ابتدائی شکل، مختصر شکل، آخری شکل۔
اب آتے ہیں ہم حمزہ کی طرف۔ بھائی حمزہ تو کسی کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہے، حمزہ کو ہر جگہ اکیلے ہی رہنا ہے۔ اب وہ چاہے ہر لفظ کے شروع میں آئے، لفظ کے بیچ میں آئے، آخر میں آئے، اوپر یا نیچے تو بیٹھ جائیں گے، لیکن ملنا بالکل بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں، ان کو اپنی پوری ہی شکل میں ہر جگہ آنا ہے۔ الف، دال، ذال، را، زا، واو، ان کے بھی تھوڑے سے ٹھاٹھ حمزہ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، آخر میں کسی لفظ میں آ کے لگ جاتے ہیں، لیکن شروع میں یہ بھی کسی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الف یہاں پہ اکیلا ہے، دال بھی یہاں پر اکیلے ہیں، ذال بھی یہیں پر ہے اور را بھی، یہ کسی کے ساتھ بھی جڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جب شروع میں آئیں گے تو بیچ میں بھی اگر آئیں گے تو سامنے والے حرف کو الگ رکھیں گے، لیکن جڑیں گے نہیں، پیچھے والے حرف کے ساتھ ضرور مل جائیں گے، لیکن شروع میں ان کو اپنے سامنے یہ کسی کو بھی جوڑنے کو تیار نہیں رہتے، تو یہ ہمیشہ سے اسی طرح سے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اماں پارے کی طرف۔ جی اب ہم پڑھیں گے اماں پارہ میں سورۃ الناس، آیت نمبر 2-3۔ تو چلیے توسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ اور ہمارا آج کا سبق ہے آیت نمبر 2-3، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس۔ جیسا کہ ہم نے ابھی قرآن بک میں دیکھا کہ ہم نے میم کی ابتدائی شکل دیکھی تھی جو کہ کچھ اس طرح سے تھی، لام کی بھی ہم نے آدھی شکل دیکھی، مختصر شکل جو کہ اس طرح سے تھی، کاف کی آخری شکل، میم کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے میم زبر ما، میم زبر ما، لام کے نیچے زیر ہے، لام زیر لی، ملی، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی اور آرام سے پڑھتے ہیں۔ ملی، کاف، اب کاف کے نیچے زیر ہے نون، نون کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کو مشدد حرف کہا جاتا ہے۔ مشدد حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر، دوسری بار خود۔ تو اب ہم نون کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کاف نون زیر کن۔ اب یہاں پر آگے الف آ رہا ہے، الف خالی ہو اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ جی یہاں پر حروف مدہ میں سے الف مدہ آ رہا ہے، اور اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو ہم نون میں غنہ بھی کریں گے اور الف مدہ کو کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ کاف نون زیر کن، نون الف زبر نا، ملکن نا، سین کے نیچے زیر ہے، سین زیر سی، ملکن ناسی۔ اب یہاں پر ہمیں وقف کا سائن دیا ہوا ہے تو ہم سین کو ساکن بنا دیں گے، تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہم اس کو کچھ ایسے پڑھیں گے، ملک الناس۔ جی اس کی صرف آواز آئے گی، سین کو نہ زبر پڑھا جائے گا نہ زیر پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ملک الناس۔ الف
الف تب الف ہوتا ہے جب وہ خالی ہوتا ہے، جب اس کے اوپر نیچے حرکات آ جائے زبر زیر پیش تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی لفظ ہو لیکن اگر الف شروع میں آتا ہے تو وہ اکیلے کھڑا رہتا ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای۔ لام کی آدھی شکل ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا، الا۔ ہا نون زیر ہن، تشدید اور الف مدہ کا میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے۔ ہا نون زیر ہن، نون الف زبر نا، الہن نا۔ سین زیر سی، الہن ناسی۔ اب یہاں پر وقف کا سائن ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے، سین کو، الہن ناسی، الہن ناس۔ اب وقف کی صورت میں ہم نے اس کو ساکن بنا دیا سین کو، ٹھیک ہے، الہن ناس۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ جی میں نے آپ کو قرآن بک میں بھی ہر چیز بتا دی ہے، یہاں پر بھی آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پڑھنے میں بھی بہت مزہ آیا ہوگا اور اس کو اچھے سے یاد کر کے اور پھر اس کو اچھے سے سمجھ کر آپ کو اس کی ریکارڈنگ بنا کر مجھے بھیجنی ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے اور مجھے بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔